السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہینہ آصف ہے اور میں پروفیسر ہوں آپس اینڈ گائنی کی سرجیمیڈ ہاسپٹل میں۔ آج ہم بات کریں گے پی سی او یعنی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی، اور ہم گریٹفل ہیں میٹرکس فارما کے کہ وہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ گائنیکالوجسٹ کے پاس ریگولرلی جاتے ہیں یا آپ کو کچھ بھی انفرٹیلیٹی کے پرابلمز ہیں تو آپ اویئر ہوں گے کہ پی سی او کے بارے میں آپ سے بات کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو مجھے ملتے ہیں گائنی کی پریکٹس میں آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے، ہر دوسرے انسان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی سی او ہے۔ اب پی سی او یعنی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کو اگر بہت آسان طریقے سے ہم ڈسکرائب کریں اپنی جنرل پبلک کے لیے تو وہ ایسے ہے کہ پالی کا مطلب بہت زیادہ، اور سسٹ کا مطلب چھوٹی چھوٹی سسٹ بننا، اور سنڈروم کا مطلب اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اٹیچ ہونا ہے، یعنی اور سمٹمز بھی ہوں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم ملا جلا کر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں؟ بیسکلی یہ ایک ہارمونل ڈسٹربنس ہے، یعنی خواتین میں جو ہارمونز اپنے پراپر پروپورشن میں ایسٹروجنز اور پروجسٹرونز اور ٹیسٹوسٹیرونز ہونے چاہیے، ان کا ریشو جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر اینڈروجنز جو کہ میل ٹائپ آف ہارمونز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہماری ایسٹروجنز اور پروجسٹرونز کا جو ریشو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے پروجسٹرونز بہت کم ہو جاتے ہیں بیکاز اوویولیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو کہہ یہ رہی تھی کہ پی سی اوز میں اینڈروجنز بڑھ جاتے ہیں۔ جب اینڈروجنز یا میل ٹائپ آف ہارمونز ہماری باڈی میں بڑھیں گے تو ہم کیسے نظر آئیں گے؟ ہمارے فیس کے اوپر زیادہ بال آ جائیں گے، ہرسوٹزم کافی کامن ہے، اور ایکنی کے پرابلمز ینگ لڑکیوں میں سامنے آ جاتے ہیں، اور میل ٹائپ آف ریسیشن آف ہیئر یعنی جو ہمارے ماتھے کے اوپر کے حصے کے بال ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی جسم پہ بال جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میل ٹائپ آف اوبیسٹی یعنی ایک پورے کا پورا بچہ جو ہے یا لڑکی جو خاتون ہے وہ موٹی ایز اے ہول ہو جاتی ہے، یعنی اس کی گردن موٹی ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے کمر کے ٹانگوں کے ہر جگہ کے حصے جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ سو اوبیسٹی از اے پرابلم۔ پی سی اوز کے لڑکیوں میں اوبیسٹی عام طور پہ ہوتی ہے، ہرسوٹزم عام طور پہ ہوتا ہے، اور ان کے پیریڈز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ سمٹمز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے، ہرسوٹزم ہو گئی، اور ویٹ انکریز ہو گیا۔ جو پی سی او سنڈروم ہے وہ کمپلیکیٹ ہوتا ہوتا بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پی سی اوز کے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 3-4 قسم کا، ایک تو وہ وجہ ہے ڈیفینیٹلی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پی سی او کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرے پی سی اوز وہ ہیں جو ہارمونل پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں انسولن ریزسٹنس جو ہے باڈی میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے موٹاپا بھی ہے۔ پھر چوتھا اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ پل انڈیوسڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پل انڈیوسڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کانٹراسیپٹیو پیشنٹ کو پلز مل رہے ہیں اور وہ ان پلز کو بہت باقاعدگی سے بہت دیر تک کھاتے رہتے ہیں تو اس سے یہ پیریڈز آف ایمنوریا، اور اگر آپ الٹرا ساؤنڈ پکچر دیکھیں تو کئی ینگ لڑکیوں کو الٹرا ساؤنڈ والے لکھ دیتے ہیں کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے۔ بیسیکلی ان کی صرف اووریز پالیسسٹک نظر آتی ہیں، باقی ان کو کوئی اتنی خاص کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور انفلیمیٹری پی سی اوز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسے پیشنٹس میں ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ انفیکشنز رہتی ہیں، اور ان کی باڈی انفیکشنز کو فائٹ کرتے کرتے اور ان کی ویریس دوائیوں کی وجہ سے وہ اس پرابلمز جو پی سی اوز کی پکچرز ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پریونشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ پلیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی ڈے ٹائم ایکٹیویٹی کیا ہے، اسپیشلی آپ کی لڑکیوں کی، کہ وہ کیا باہر نکلتی ہیں، لان میں کھیلتی ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ واک کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی گیمز ہیں یا نہیں ہیں، لان ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے۔ جن بچیوں کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو کیا وہ گھر میں کوئی جم ایکسرسائز کر سکتی ہیں یا نہیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے کھانے کی طرف دھیان دیں. گھر کا پکا ہوا اچھا صاف ستھرا کم گھی میں پکا ہوا کاربوہائیڈریٹس کے کم کھانا اور پروٹینز میں زیادہ کا کھانا جو ہے آپ کے بچوں کے لیے اچھا ہے. ان کے لیے دودھ ضروری ہے. کیا یہ بچے آپ کے یہ کھانا کھا رہے ہیں؟ ان کے لیے فروٹس ضروری ہیں, ان کے لیے ہیلدی فریش ویجیٹیبل ضروری ہے. کیا آپ کے بچے یہ کھانا کھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں کھاتے تو اس میں کچھ قصور آپ کا اپنا بھی ہے. اب جب ایک دفعہ پی سی او ایس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں خلل ڈالنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ پراپر ویٹ ٹریننگ پروگرام کو جوائن کریں, جس میں آپ ڈائٹیشین سے مشورہ لیں کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, اور اپنی ایکسرسائز روٹینز میں آئیں اور اپنے کسی جم یا کسی ٹرینر سے پوچھیں کہ آپ کا وزن جو ہے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے. یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ 50% علاج ہے آپ کے پی سی او ایس کا. اب اس کے علاوہ پی سی او ایس کے لیے جو دوائیں اویلیبل ہیں, میناسیٹول ہے. میناسیٹول کیا ہے؟ یہ ایک پولیول ہے جس کی وجہ سے یہ انسولین ریزسٹنس کو چینج کرتی ہے اور باڈی کو ہیلپ کرتی ہے. ہم نے خود سے یہ دوائیاں نہیں لینی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ڈاکٹر کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹریٹمنٹ رکھیں. اس کا کام, ہمارا صرف کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پرسکرپشن رکھیں اور کہیں کہ آپ جا کر یہ میناسیٹول صبح شام لینا شروع کر دیں, یا میٹفارمین لینا شروع کر دیں, یا کوئی اور دوائی لینا شروع کر دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں مدد دیں, اور اس کی مدد کے لیے ہمیں اپنے ڈائٹیشینز کو اور اپنے ایکسرسائز ایکسپرٹس کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اور کئی دفعہ ہمیں اسکن کے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ ہم لوگوں کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے. میرا آج کا میسیج اس ویک کے حوالے سے ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں پر نظر رکھیں. یہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے, اس کو کم کرنے میں تمام لوگ جو فیملی ممبرز ہیں وہ اپنے بچوں کی یا اپنی وائفز کی مدد کر سکتے ہیں. ان کو ویٹ ریڈکشن میں مدد دیں, ان کو فریش ایئر میں بریتھ کرنے کے لیے باہر لے کر جائیں, اور نارمل ایکسرسائز روٹینز جو ہیں اور ایسی گیمز جس کے اندر باہر کی ایکٹیویٹی موجود ہو وہ زیادہ کریں, اور آن لائن کم رہیں, اور ڈائٹ کے لیے اپنے گھر میں ہیلدی فوڈ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کریں اور اس کو فالو کریں. اپنی آسانی کے لیے نیٹ پہ زیادہ دیر نہ رہیں, اور کوشش کریں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ اپنائیں. اسی میں پالیسسٹک اوویرین سنڈرومز کو ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ہیو اے گڈ ڈے اینڈ ٹیک کیئر. Stay safe.